بالذهاب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے سورۃ الکافرون کا آغاز کیا تھا اور اس کے پارٹ 1 میں ہم نے اس کا مختصر زمانۂ نزول اور تاریخی پس منظر کا دورہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کی اہمیت اور اس کے اندر موجود مضمون کے بارے میں مختصر طور پر پڑھا تھا۔ آج ہم سورۃ الکافرون کی تفسیر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا آغاز کرتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے کافروں۔ جیسا کہ انداز بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اہل مکہ کو، یعنی اہل مکہ میں موجود منکر اور مشرک کو کہہ دیں کہ اے کافروں، یعنی یہ اعلان کر دو کہ مجھے تم سے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارے خداؤں سے خوف کھاتا ہوں۔ اے کافروں سے مخاطب کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ باور کرا دیا جائے کہ میرے نزدیک تم کافر ہو اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ میں نے تم سے قطع تعلق کر دیا ہے کہ تم نے کفر کو اپنا شعار بنا لیا ہے، یعنی تمہارا جو طریقہ ہے وہ اب کفرانہ ہو چکا ہے۔ تو تمہارے اور میرے درمیان اب جو تعلقات ہیں وہ کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارا رہن سہن کفر پہ ہے اور میرا رہن سہن توحید پہ ہے، اسلام پہ ہے۔ نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کافروں کو یہ بتا دیجئے کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، میں ان بتوں کو پوجنے والا نہیں جنہیں تم پوجتے ہو۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا جب تاریخی پس منظر، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کافر اور مشرک آ کر ان کے سامنے تجویز پیش کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ 1 سال ہمارے خداؤں کو پوجیں اور 1 سال ہم آپ کے خداؤں کو پوجیں گے، یعنی یہ ڈیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو فرما دیجئے، یعنی کافروں کے سامنے یہ بیان دے دیجئے کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر وہ کون کون سے معبود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دنیا بھر کے جو کفار اور مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب شامل ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، جن ہوں، انبیاء کرام ہوں، اولیاء ہوں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، ٹھیک ہے، انسانوں کی ارواح ہوں یا سورج، چاند، ستارے، جانور، درخت، دریا، بت، خیالی دیویاں اور دیوتا، جو بھی، میں ان سب کی عبادت نہیں کرتا، میں ان سب کو نہیں پوجتا، نہ پوجوں گا۔ نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہیں۔ آیت نمبر 3 کیا ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، یعنی ان کو یہ بتا دیجئے جس رب کو میں مانتا ہوں، جس رب پر میں ایمان لاتا ہوں، تم اس رب کی عبادت نہیں کرنے والے، یعنی مجھے یقین ہے کہ تم جس راہ پہ چل پڑے ہو اسی راہ میں تم مارے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین کی عقل میں کمی کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے دل، ان سب پر پردہ پڑا ہوا ہے،
تم کچھ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہے، تم یہ فرق جان سکو کہ حقیقی خدا کون ہے، لہٰذا تم ہمیشہ اپنی غفلت میں رہو گے اور کبھی بھی اس رب کی عبادت نہیں کر سکو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ آیت نمبر 4 ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں آئندہ ان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی پرستش تم کرتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں یہ کفار اور مشرکین کو باور کرا رہے ہیں کہ تم جو مرضی سازشیں کر لو، جو مرضی تجویزیں پیش کرو، میں کبھی بھی کسی صورت بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 5 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ آیت دوبارہ لکھی گئی ہے، یعنی اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ تم اس رب کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، کیونکہ تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ آیت نمبر 6 لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ اس آیت کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین اور کافروں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میں حق و باطل میں آمیزش کا قائل نہیں ہوں، مجھے ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں جو باطل کے ساتھ مصالحت پر موقوف ہو۔ بے شک تم اپنے کفر پر ڈٹے ہو، ان دونوں میں یعنی اسلام اور کفر دونوں میں کوئی جوڑ نہیں، ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ دین حق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے حال میں مست رہو اور میں اپنے حق پر ثابت قدم رہتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس سورہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفر اور اسلام دو الگ الگ راستے ہیں۔ ہم سب کو اپنے اندازِ زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کفر کی ملاوٹ اسلام میں تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارا طرز زندگی کفر پر تو نہیں ہے۔ آج کی نشست یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بالذابين الشوق يبقى في اغتراب